السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ RS یونانی فارمیسی، گردے، پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کو تلنگانہ حکومت کے محکمہ جات کی جانب سے ادا شدنی بقایا جات ادا کر دیے جانے کی صورت میں GHMC کے حدود میں کروڑا روپے کے ترقیاتی کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ P اجے کمار نے صحافی و جہدکار 3 مار ملانہ کو قانونی نوٹس کی جاری اور 10 کروڑ روپے کا ہتک عزت کا دعویٰ بھی کیا پیش۔ محکمہ اسٹامپ اینڈ رجسٹریشن نے گزشتہ مالیاتی سال میں نیا ریکارڈ کیا درج۔ کورونا کی دوسری اور تیسری لہر کی دشواریوں کے باوجود سال 2021-22 میں اراضیت کی لین دین میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تلنگانہ حج کمیٹی نے حج 2022 کیمپ کی تیاریوں کا کیا آغاز۔ گزشتہ برسوں کی طرح تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عازمین کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی توقع ہے کہ 26 مئی کو حیدرآباد کا کریں گے دورہ۔ گچی بولی میں واقع انڈین اسکول آف بزنس کے قیام کو 20 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی ضمن میں 26 مئی کو تقاریب کا اہتمام۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو واٹس ایپ پر ای چالان روانہ کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں اندازے کے مطابق قریب 80 لاکھ افراد کے پاس گاڑیاں۔ صدر YSR تلنگانہ پارٹی YS شرمیلا نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر کسانوں کے مسائل سے بے بہرا ہونے کا لگایا الزام۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے TRS قائد سے جاننا چاہا کہ کیا انہیں کسانوں کے مسائل اور پریشانیاں نظر نہیں آ رہی۔ ملک میں اکثر ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین کے مسئلے پر بحث ہوتی ہے۔ اس مسئلے پر ایک سروے کی روشنی میں تازہ حقائق پیش کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فیملی ہیلتھ سروے کے اعداد و شمار کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ لوگ نان ویجیٹیرین غذا استعمال کر رہے۔ حسین ساگر میں خودکشی کی کوشش کو پولیس نے بنایا ناکام۔ بوئن پلی کے رہنے والے شیخ فیروز نے مالی مشکلات سے تنگ آ کر حسین ساگر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی نے ضلع کرنول میں دنیا کے سب سے بڑے مربوط قابل تجدید توانائی کے ذخیرے کے پروجیکٹ کا رکھا سنگ بنیاد۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔
بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کو تلنگانہ حکومت کے محکمہ جات کی جانب سے ادا شدنی بقایا جات ادا کر دیے جانے کی صورت میں GHMC کے حدود میں کروڑہ روپے کے ترقیاتی کام انجام دیے جا سکتے ہیں. حکومت کی مختلف محکمہ جات مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کو ادا شدنی جائیداد ٹیکس ادا کرنے کے اقدامات کرتے ہیں تو بلدیہ کو 1 سال کا بجٹ حاصل ہوگا. GHMC کو وصول طلب جائیداد ٹیکس کی تفصیلات کے حصول کی کوشش کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ بلدی حدود میں موجود سرکاری محکمہ جات کی جائیدادوں سے بلدیہ کو 5258 کروڑ روپے وصول طلب ہے. فورم فار گڈ گورننس کی جانب سے قانون حق آگاہی کے تحت حاصل کی گئی معلومات میں ہوئے اس انکشاف کے مطابق ریاستی حکومت کے تحت موجود عمارتوں سے 306 کروڑ روپے وصول طلب ہے، جبکہ محکمہ صحت سے 1185 کروڑ 18 لاکھ روپے مجلس بلدیہ کو ادا شدنی ہے. وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے صحافی و جہدکار تینمار ملانہ کو قانونی نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 کروڑ روپے کا ہتک عزت کا دعویٰ پیش کیا. تینمار ملانہ کی جانب سے اجے کمار کے خلاف حالیہ دنوں میں کئی الزامات عائد کیے گئے. اس کے خلاف اجے کمار کے وکیل ٹی بھاسکر نے ریاستی وزیر کی امیج کو متاثر کرنے پر 10 کروڑ روپے کا ہرجانہ ادا کرنے کی نوٹس دی. تینمار ملانہ کو اندرون 7 دن غیر مشروط معذرت خواہی کرنے اور اپنے ڈیجیٹل نیوز پیپر اور یوٹیوب پر معذرت خواہی کرنے کا مطالبہ کیا گیا. تینمار ملانہ نے 17 اپریل کو اپنے یوٹیوب چینل پر ریاستی وزیر کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا تھا. چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن حدود کے باگاری سنگم ہندو شمشان گھاٹ چندرائن گٹا شمشان گھاٹ میں چوروں کی ہلچل دیکھی جا رہی. تفصیلات کے مطابق رات کے اوقات میں چوروں نے شمشان گھاٹ کے آفس کا لاک توڑ کر 30,000 روپے کیش، ڈیزل اور کچھ سامان چوری کر لیا. اسی طرح یہ چوری تیسری مرتبہ ہوئی ہے. شمشان گھاٹ کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس پر جلد سے جلد ایکشن لیا جائے اور پولیس ایریا کارپوریشن سے اپیل کی گئی ہے کہ CCTV کیمرہ لگائے جائے. آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. نلواگو رات میں چوری ہوا ہے سو ہے اس میں سمشان واٹی میں آفس میں کیش 30,000 کیش اور سامان اور ڈیزل پورا چوری ہوئے سو ہے. لاک توڑ دیے سو ہے. اس سے پہلے بھی 3-4 بار چوری سے ہوا ہے. پولیس والے کو کمپلیٹ دیے تو 3-4 بار کمپلیٹ دیے تو بعد میں آ کے کمپلیٹ لیے سو ہے. ابھی تک کچھ بھی کام نہیں سو ہے. یہاں CC کیمرہ لگائے تو اچھا رہتا. پولیس والے کو ایک ہی ہے یہاں ذرا CC کیمرہ لگا دینا اچھا ہے. یہاں بہت چوریاں ہو رہا ہے. دیوار پہ سے اٹھ کے آ کے اندر بہت چوری ہو رہے ہیں. ادھر نالا بھی توڑ دے رہے ہیں. سمشانہ واٹیکا میں یہ ہندو سمشانہ واٹیکا ہے بول کے کون بھی دیکھنے والا نہیں ہے. یہاں محکمہ اسٹیمپ اینڈ رجسٹریشن نے گزشتہ مالیاتی سال میں نیا ریکارڈ درج کیا ہے. کورونا کی دوسری اور تیسری لہر کی دشواریوں کے باوجود سال 2021-22 میں اراضیات کی لین دین میں کوئی کمی نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں ریاست کی تاریخ میں سب سے زیادہ 12,03,072.73 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے. اور رپورٹ میں محکمہ فائنانس نے توثیق بھی کی ہے، جس میں 1509 کروڑ روپے جاریہ سال مارچ میں ہی حاصل ہوئے. زرعی اور غیر زرعی اراضیات کی لین دین کے ذریعے 12,500 کروڑ روپے کی حکومت کو آمدنی حاصل ہوئی ہے، جو گزشتہ سال بجٹ میں لگائے گئے اندازے کے 99% آمدنی حاصل ہوئی ہے. ایک سال کے دوران زرعی اور غیر زرعی اراضی کے ساتھ جملہ 19,80,000 دستاویزات کا رجسٹریشن ہوا. کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے آمدنی گھٹ کر 228 کروڑ روپے تک محدود ہو گئی تھی. تاہم جون سے دوبارہ آمدنی میں اضافہ ہوا. چیف منسٹر KCR حکومت کی پالیسیوں کے سبب ریاست میں ریئل اسٹیٹ کا شعبہ توقع سے زیادہ ترقی حاصل کرتے ہوئے ریکارڈ آمدنی حاصل کر چکا ہے. رجسٹریشن آمدنی میں 468% کا اضافہ ہو گیا ہے. سال 2014-15 میں اسٹیمپ اینڈ رجسٹریشن سے 2,175 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی اور 9 لاکھ دستاویزات کے رجسٹریشن ہوئے تھے. تلنگانہ حج کمیٹی نے حج 2022 کیمپ کی تیاریوں کا آغاز کرتے ہوئے گزشتہ برسوں کی طرح تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عازمین کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا. حج کمیٹی کی تشکیل کے بعد پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت صدرنشین محمد سلیم نے کی. اجلاس میں صدرنشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان، رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، ارکان حج کمیٹی شیخ مقبول، عاصمہ سلطانہ، شیخ حمید، سید نظام الدین، سید عرفان کے علاوہ دیگر
ایگزیکٹو آفیسرز بی شفیع اللہ نے شرکت کی۔ حیدرآباد امبیریگیشن پوائنٹ سے عازمین حج کی روانگی کا 17 جون سے آغاز ہوگا اور اس مرتبہ تلنگانہ کے علاوہ آندھرا پردیش کے تمام عازمین حیدرآباد سے روانہ ہوں گے۔ مہاراشٹر اور کرناٹک کے بعض علاقوں کے عازمین کی روانگی حیدرآباد سے ہوگی۔ حج ہاؤس میں 15 جون کو حج کیمپ کا آغاز ہوگا۔ اجلاس میں حج انتظامات کے سلسلے میں ای ٹینڈرز طلب کرنے کے فیصلے کی تائید کی گئی۔ شفیع اللہ صاحب اور دیگر معزز حضرات، حجاج اکرام، ابھی آپ کو سلیم صاحب نے تمام تفصیلات سے واقف کروایا۔ جو ضرورت کے چیزاں ہیں حکومت کی جانب سے وہ چیزیں بھی آپ لوگ کو بتوائیں گے۔ ضروری یہ ہے کہ اگر سے کوئی کووڈ کا ٹیکہ نہیں لیا ہے تو وہ ٹیکہ لے لے، بغیر سرٹیفکیٹ کے کووڈ کے سرٹیفکیٹ کی تکلیف ہوں گی۔ بہرحال تفصیلات ہمارے مفتی صاحب اور دیگر آپ کو تفصیلات میں میری اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اس سفر کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا ایک سفر کامیاب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلا حج کیمپ آج اسٹارٹ ہوا ہے۔ اللہ کے کرم سے ہمارے ایگزیکٹو آفیسر شفیع اللہ صاحب IFS اور ہمارے مفتی خلیل احمد صاحب اور ہمارے ممبرس جو حج کمیٹی کے اور ہم سب مل کر جو ہے اور عالم مفتی وغیرہ سب لوگ جو ہے حاجی صاحبان کو جو ہے حج کے ارکان جو ہے ہمارے مفتی صاحب خلیل احمد صاحب پورا ایکسپلین کرے ہیں اور اللہ کے کرم سے یہ پہلا اسٹارٹ ہوا ہے حج کیمپ۔ اور اسی طریقے سے ہر ہفتہ جو ہے جہاں اب نیکسٹ ویک جو ہے نا نیکسٹ سنڈے ٹیکی مسجد پر ہے اور اللہ چاہے تو حاجیوں کو جو ہے نا کوئی تکلیف نہیں ہونا، بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے KCR صاحب کی طرف سے جو ہے نا اللہ چاہے تو پوری طریقے سے تلنگانہ گورنمنٹ حاجیوں کو جو ہے نا آرام کے لیے جو ہے نا جو کر سکتے ہیں وہ پورا کر رہے ہیں۔ یہاں سے سعودی تک پورا جو ہے مانیٹر کریں گے ہمارے شفیع اللہ صاحب، ہم چیئرمین کی حیثیت سے، اور اللہ چاہے تو جو ہے جو ویکسین کا بھی جو بتائے پورے ہر چیز بتائے ہیں ابھی پورا ڈیٹیل میں، اب ڈیٹیل میں بولے تک دیر ہوتی، تو لہٰذا جو ہے حاجیوں کو کوئی تکلیف نہیں رہیں گی۔ اور ایک کنٹرول روم بھی کھول رہے ہیں ہم لوگ حج ہاؤس میں، 24 آورس کام کریں گے حج کے ٹائم پہ۔ حاجی یہاں سے جانے کے بعد آنے تک جو ہے مانیٹری کریں گے، ہم لوگ مانیٹری کریں گے۔ شفیع اللہ صاحب، ہم سب پورے آفیسرس، عرفان وغیرہ جو بھی ہمارے آفیسرس ہیں، AK خان صاحب، ہوم منسٹر صاحب، ہمارے وفد منسٹر، یہ سب لوگ مل کے CM صاحب جو ہے نا پوروں کو جو ہے نا ہدایت دی ہے کہ جو ہے نا سب مل کر ایک اچھا ٹیم ورک کر کے جو ہے نا حاجیوں کو جو فیسلٹیز دے سکتے ہیں اپن اچھے سے اچھا، انڈیا میں نمبر 1 حج ہمارا تلنگانہ اسٹیٹ کا رہنا، حج ہاؤس رہنا بول کے ہم لوگوں کی پوروں کی خواہش ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک حاجی کی بھی دعا اگر ہم کو لگ گئی تو جو ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اللہ کے دربار میں یہ لوگ جا رہے تو ان کا خدمت کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک خدمت کے موقع سے اللہ میاں میرے کو بھی چیئرمین کی حیثیت سے لے کے آئے، 2001 سے 4 تک بھی میں حج کا کام کرا تھا، اور ابھی بھی پھر ایک موقع ملا میرے کو وقف چیئرمین کے بعد، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے نا ہم اور شفیع اللہ صاحب سب مل کر، ہماری گورنمنٹ KCR صاحب کی گورنمنٹ سب مل کر جو ہے نا اس کو اچھا کامیاب بنائیں گے اور حاجیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینے کا کام کریں گے۔ سر کتنے ٹریننگ کیمپ ہو رہے تھے؟ ابھی وہ دیکھیں گے، ابھی ڈیسائیڈ نہیں کرے، یہ تو فرسٹ ہے، سیکنڈ جو ہے نا اتوار کے دن ٹیکی مسجد نامپلی پہ ہے۔ کئی کا اضافہ نہیں، 1800 حاجی جا رہے ہیں ہمارے یہاں سے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripura, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110.
اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم، تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ وزیر اعظم نریندر مودی توقع ہے کہ 26 مئی کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ گچی بولی میں واقع انڈین اسکول آف بزنس کے قیام کو 20 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس ضمن میں 26 مئی کو تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے دورے کو خطیت دی جا چکی ہے اور عنقریب سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعظم دورے کے موقع پر انڈین اسکول آف بزنس کے سابق طلباء سے ملاقات کریں گے اور خطاب کا بھی منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم کے امکانی دورے کے پیش نظر تلنگانہ کے BJP قائدین نے بھی ملاقات کے پروگرام کو شیڈیول میں شامل کرانے کی مساعی شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو واٹس ایپ پر چالان روانہ کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں اندازے کے مطابق قریب 80 لاکھ افراد کے پاس گاڑیاں ہیں۔ RTA سے ان گاڑیوں کا ڈیٹا حاصل کیا جا رہا۔ واٹس ایپ استعمال کرنے والوں کو ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی پر واٹس ایپ پر اطلاع دی جائے گی۔ اس کے لیے ٹریفک پولیس چالان ونگ کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے۔ شہر میں اس میں تجربے کی کامیابی کے بعد اسے ریاست گیر سطح پر آغاز و وسعت دینے کا منصوبہ ہے۔ صدر YSR تلنگانہ پارٹی YS شرمیلا نے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ پر کسانوں کے مسائل سے بے بہرا ہونے کا الزام عائد کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے TRS قائد سے جاننا چاہا کہ کیا انہیں کسانوں کے مسائل اور پریشانیاں نظر نہیں آ رہی۔ YS شرمیلا نے کہا کہ ریاست کا کسان پریشان ہے، پہلے سے ہی کسان مقروض ہیں۔ دوسری طرف غیر موسمی بارش کا قہر، حکومت دھان خریدنے تیار نہیں تھی، اب دھان گیلا ہو گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ موسم خریف کے لیے کسانوں کو قرض جاری کرنے نیز اقل ترین امدادی قیمت پر گیلا دھان بھی خرید کرے۔ شرمیلا نے کہا کہ حکومت اب تک کسانوں کے ساتھ زبانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتی آئی ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ حکومت کسانوں کے ساتھ حقیقی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھان کی خریداری کو یقینی بنائے۔ شہر حیدرآباد میں موجود حسین ساگر جھیل میں خودکشی کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق بوئن پلی کے رہنے والے شیخ فیروز نے مالی مشکلات سے تنگ آ کر حسین ساگر میں چھلانگ لگا دی۔ شیخ فیروز کو حسین ساگر میں ڈیوٹی پر موجود جھیل پولیس نے 3 موٹر سواروں کی مدد سے بچا لیا۔ بعد ازاں انہیں اسپتال لے جایا گیا، لیکن پولیس نے بتایا کہ مالی پریشانیوں کی وجہ سے انہوں نے یہ اقدام کیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی نے ضلع کرنول میں دنیا کے سب سے بڑے مربوط قابل تجدید توانائی کے ذخیرے کے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر پر $3 بلین سے زائد سرمایہ لگایا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو گرین کو گروپ روبا عمل لائکا کمپنی نے کہا ہے کہ 5230 MW کا حامل انٹیگریٹڈ رینیویبل انرجی سٹوریج پروجیکٹ IRESP ہندوستان میں توانائی کی حفاظت کے حصول اور عالمی توانائی کی منتقلی کو فعال بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ گرینکو کے مطابق ہوا اور شمسی صلاحیت کے ساتھ واحد مقام پر توانائی ذخیرے کا یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر پر $3 بلین امریکی کی خطیر رقم خرچ کی جائے گی۔ یہ پروجیکٹ یومیہ 10,800 MWH پمپ سٹوریج، سولار 3,000 MW اور ہوا 550 MW کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے سالانہ 15 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی میں مددگار ثابت ہوگا، جو 3 ملین کاروں سے خارج ہونے والے 102 کے مساوی ہے۔ بانی CEO اور مینیجنگ ڈائریکٹر گرینکو گروپ انل چملاشٹی نے کہا کہ گرینکو گروپ کے لیے قابل فخر لمحہ ہے کہ ہم نے صنعتی ڈیکاربونائزیشن اور قابل تجدید توانائی کی 24/7 منتقلی کے لیے عالمی حل کی خواہش سے قبل پیش قدمی کی کوشش کی ہے۔
आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद को तेलंगाना हुकूमत के महकमे जात की जानिब से अदाशुदनी बकाया जात अदा कर दिए जाने की सूरत में JHMC के हदूद में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए जा सकते हैं। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने सहाफी व जहदकार 3 मार मल्लाना को कानूनी नोटिस की जारी और 10 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का दावा भी किया पेश। महकमे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन ने गुज़िश्ता मालियाती साल में नया रिकॉर्ड किया दर्ज। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर की दुश्वारियों के बावजूद साल 2021-22 में अराजियत की लेन देन में कोई कमी नहीं हुई। तेलंगाना हज कमेटी ने हज 2022 कैंप की तैयारियों का किया आगाज। गुज़िश्ता बरसों की तरह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आज़मीन को बेहतर सहूलतें फराहम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तवक्को है कि 26 मई को हैदराबाद का करेंगे दौरा। गच्चीबौली में वाक़ई इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के क़याम को 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसी ज़मन में 26 मई को तक़ारीब का एहतमाम। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों को व्हाट्सएप पर चालान रवाना करने के लिए तैयारियां की जा रही। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में अंदाजे के मुताबिक करीब 80 लाख अफराद के पास गाड़ियां। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर किसानों के मसाइल से बेबहरा होने का लगाया इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने TRS क़ायद से जानना चाहा कि क्या उन्हें किसानों के मसाइल और परेशानियां नजर नहीं आ रही। मुल्क में अक्सर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के मसले पर बहस होती है। इस मसले पर एक सर्वे की रोशनी में ताज़ा हक़ाइक़ पेश किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फैमिली हेल्थ सर्वे के आदाद व शुमार के तजिए से ज़ाहिर होता है कि पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे। हुसैन सागर में खुदकुशी की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। बोइनपल्ली के रहने वाले शेख फिरोज ने माली मुश्किलात से तंग आकर हुसैन सागर में छलांग लगा दी थी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने जिले कर्नूल में दुनिया के सबसे बड़े मरबूत काबिल तजदीद तवानाई के ज़ख़ीरे के प्रोजेक्ट का रखा संग बुनियाद। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।